لیکن ہمیشہ ہمیں سیاست کا ہی درس دیا ہے. ہر جگہ جب بھی مسائل ہوئے ہیں تو کبھی آقی کے نشان پہ، کبھی پتہ نہیں کون سے نشان پہ ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ان کے کہنے پہ. محترم خیر محمد شاہین صاحب، اس پارٹی کے مرکزی چیئرمین عباس خان دورانی صاحب، ہمارے علاقائی رہنما ملک صاحب، اور اس پارٹی کے بانیان میں میرے خیال میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جہنان خان اچکزئی صاحب، ہمارے ناظم جمعہ خان صاحب، سردار محمد علی خان دورانی صاحب، شیر محمد دورانی صاحب، اور اس پروگرام کے منتظم. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آنے میں بھی میں یقین کرے کہ مجھے افتخار ہے. آغا جان ہمدرد صاحب، حاجی زبیر صاحب، اور یہاں پہ خواتین میں بیٹھی محترمائیں، ہمارے چیمبر سے تعلق رکھنے والی فائزہ مینگل صاحبہ، میرے خیال میں 1-2 پروگرام میں ہم اکٹھے رہے ہیں، سلمہ صاحبہ، اور اس پارٹی کی پریزیڈنٹ نجمہ یوسف صاحبہ، اور یہاں پہ بیٹھے تمام نوجوانوں، السلام علیکم. جس طرح ہمارے خیر محمد شاہین صاحب نے بیان کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے وطن یار غلجی صاحب جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور این جی اوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. میرے خیال میں باقی الفاظ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ الفاظ ضرور کہوں گا. پارٹی تو میری مسلم لیگ نون ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پروڈکٹ اس صوبے کا ہوں، اور خاص کر کے پشتون آباد کے ایریے کا ہوں. جس طرح اس پارٹی کا نام مظلوم اولیسی تحریک ہے، تو میرے خیال میں پشتون آباد کے تمام لوگ وہ مظلوم ہی ہیں. لیکن اس مرتبہ اس بجٹ میں میرے خیال میں جو بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ تمام لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پشتون آباد میں این اے کے لیول پہ کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا حاجی صادق صاحب کے کہنے پہ یا ان کے تجویز پہ ہم نے پشتون آباد میں اتنے کام کیے. اور انشاءاللہ آگے بھی مزید ہمارا ارادہ ہے کہ حاجی صادق صاحب جتنے بھی تجویز دیں گے انشاءاللہ ہم من ان پہ اپنا جو ہے نا عمل درآمد کروائیں گے. بات یوتھ کی ہو رہی تھی، واقعی میں یوتھ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب پاکستان قیام عمل میں تھا تو ہر طبقے نے قربانی دی، خواتین نے قربانی دی، نوجوانوں نے قربانی دی، بوڑھوں نے قربانی دی. لیکن جب بات آئی پاکستان بنانے کی تو پاکستان کا قیام عمل آیا وہ یوتھ کے جو ہے نا کندھوں پہ. جب یوتھ یکجا ہوئے انہوں نے ایک ملک بنایا. آج اگر یوتھ یکجا ہو جائے تو کیا جو ہے نا ایسی بات ہے کہ ہمارے بلوچستان کے وہ مسائل ہیں جو بلوچستان سے ختم نہ ہو. آج اگر ہم پر بارڈر کے دروازے بند ہیں تو یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے. آج اگر ہم پر کاروبار کے دروازے، روزگار کے دروازے بند ہیں تو یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے. آج اگر ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو یہ ہمارے یوتھ کی وجہ سے، کیونکہ یوتھ وہ یوتھ ہی نہیں رہی جو ایک مقصد کے لیے انہوں نے اٹھنا تھا. پچھلے دنوں گورنر صاحب کے لیے مجھ سے ہمارے قبائلی عمائدین نے چمن کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان سے ملاقات کروا دی جائے. میں نے کہا کیا ایجنڈا ہے؟ کہا کہ بارڈر بند ہے. میں نے بولا یہ تو آج کا مسئلہ نہیں ہے. آج یاد آ رہا ہے آپ کو گورنر اور طلال چودھری وفاقی وزیر داخلہ. تو انہوں نے کہا نہیں، بارڈر کے ساتھ بند ہونے کے، کاروبار کے بند ہونے کے ساتھ ہمارے بہت سے لوگ ہیں امیگریشن کے ذریعے وہاں پہ پاسپورٹ ختم ہو گیا، وہ وہیں پہ ہیں. ہماری خواتین جو ہمارے اس بارڈر کے اس پار اور اس پار ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارے خواتین وہاں پہ مہمان کے طور پہ گئی ہیں، ان کا ویزا ختم ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان جو وہاں پہ گئے ان کا ویزا ختم ہو گئے. ہمارے بوڑھے وہ جو گئے ان کا ویزا ختم ہو گئے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب بحرین پہ لڑائی تھی، جب پاکستان اور پنجاب کے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے تو علیحدہ جہاز بھیجے گئے اور وہاں سے مظلوم پاکستانیوں کو لایا گیا. یہاں پہ تو ایک دروازہ ہے، آپ ایک دروازے کو نہیں کھول سکتے. آپ کے ہزاروں امیگریشن کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے یہاں پہ رجسٹر لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں، وہ آپ نہیں لے کے آ سکتے. تو ہم آخر کیا کر رہے ہیں؟ بس یہی ہے زندہ باد اور مردہ باد. مجھے اگر یہ پوسٹ ملا ہے اور اس سے بھی بڑا پوسٹ ملے، لیکن میں مظلوم کی اور اپنے پشتونوں کی، بلوچوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبنے دوں گا. میں مظلوم کی آواز بنوں گا، میں پشتون کی آواز بنوں گا، میں بلوچ کی آواز بنوں گا. آج جو یہ نگاہیں بلوچستان کی طرف ہیں کہ بلوچستان کو بھی وہ ایران بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ بھی سازش کرنا چاہتے ہیں، یہ ارادے ان کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے.
یہاں پہ ان جیسے مخلص لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کا راستہ روکیں گے. کوئی روکے نہ روکے, حاجی صادق ان کا راستہ روکے گا, چیئرمین عباس خان درانی روکے گا, جنان خان روکے گا, آغا جان ہمدرد روکے گا, شاہین صاحب روکے گا. ہم تو بات کی بات ہے. تو پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے کوئی دیکھے گا تو میرے خیال میں پھر وہ خود نیست و نابود ہوگا انڈیا کی طرح. اسے وہ اپنا کیا خراب یاد رہنا چاہیے. میں اس پلیٹ فارم سے, یہ پریس کلب ہے, اس کی آواز پورے پاکستان تک گونجتی ہے. میں یہ کسٹم والوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں ان اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمارے لوگوں کو, ہمارے پشتون نوجوانوں کو اس نیچ پہ نہ پہنچائیں کہ یہ بھی پہاڑوں پہ چلے جائیں. 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہ کون سے جتن ہیں جو یہ نہیں کرتے. آپ ان پہاڑوں پہ ذرا جائیں, آپ ایک ٹھیر کھینچ کے لائیں, آپ کو تو یہاں سے بتے کی صورت میں کروڑوں روپے ملتے ہیں. یہاں پہ آپ لنگ الاش آتے ہیں اور یہاں سے اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے آپ جزیروں کے مالک ہوتے ہیں. کل رات بھی سٹلیٹ ٹون میں کسٹم والوں نے ناروا چاپے مارے ہیں, اس سے پہلے بھی مارے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. اپنے پارٹی کے تھرو سے, اپنے پوسٹ کے تھرو سے, اپنے عہدے کے تھرو سے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ناروا عمل سے اپنے ہاتھ کھینچے, پشتونوں کو اس نیچ پہ نہ پہنچائے کہ کل کو آپ کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ ہوں. تو یہ وہ باتیں تھیں.